صاحب سے کہ وہ لائف بھی ہمیں حمد سنائے. 4:22 ہونے جا رہے ہیں میرے پیارے معزز سامعین کرام. یاد رکھیے گا کہ جیسے میں بتا رہی تھی کہ آج صبح سویرے اپنے خود کا کام خود کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی کاموں کے لیے دوسروں پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنا کھانا کبھی پکایا کرتے تھے, خود ہی صفائی کیا کرتے تھے, خود ہی گھر کے باہر کا جو کام ہوا کرتا تھا وہ کیا کرتے تھے. اپنے نوکروں یا پھر اپنی بیوی جان پر ڈپینڈ قطعی نہیں کیا کرتے تھے. ٹریٹ دیم گڈ. پیارے معزز سامعین کرام, لے چلتے ہیں یہاں سے انگلینڈ. جناب نجم شراز صاحب پروگرام میں شامل ہوں گی. نجم صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر پون کیسی ہیں آپ, اور کیسے ہیں سب لوگ نیوزی لینڈ میں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ نیوزی لینڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں بہت ہی خوش ہیں. ٹھیک ہے, سبھی کا حال بہت ہی ٹھیک ہے. اور سب جتنے بھی لوگ مسلم نان مسلم, ابھی فی الحال آج یہاں پر سیٹرڈے ہے تو فری مارکیٹ ہوتی ہے, تقریباً 6 بجے شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے تیاریاں شروع کرنی ہوتی ہے. تو مجھے پورا یقین ہے راستوں پر آج بہت ساری تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ میں شامل ہیں. ماشاء اللہ, یہ تو بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے سب کے ساتھ بات کرنے کی, دل کی بات کرنے کی. نجم صاحب, آج میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ایک بچہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے تو اس کے اور بھی قریب جا سکتا ہے. اگر وہ اس سے ڈرے گا تو کیسے اس کے قریب جائے گا؟ میرا ماننا ہے کہ یہی حال ایک بندے کا اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے کہ خوف زدہ ہو کر کے وہ اللہ کے قریب کیسے جائے گا؟ تو محبت سے ہی قریبی رشتہ بنا سکے گا. واہ, بہت خوب بات. یہ تو آپ نے سب کچھ ہی کہہ دیا ایک چھوٹی سی بات میں. اور والدین کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ سورہ الاسراء 17 سورہ کی 23 نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ کما ربیانی صغیرہ, یعنی جب انہوں نے مجھے, جب میں چھوٹا تھا تو رب بن کر پالا تھا. تو پرورش کرنے کا, کیونکہ اللہ پوری کائنات کے رب ہیں اور وہ ایک کیڑے مکوڑے سے لے کر بادشاہوں کی بھی پرورش کرتے ہیں, پوری کائنات کی پرورش کرتے ہیں. تو خوف کا جو ایلیمنٹ جو آپ نے تذکرہ کیا, تو اللہ نہیں چاہتے کہ خوف میں ان کی عبادت کی جائے. اللہ نہیں چاہتے کہ خوف میں ان سے تعلق بنایا جائے. کیا آپ یہ چاہیں گی کہ آپ سے لوگ خوف میں آپ کی رسپیکٹ کریں؟ کیونکہ آپ کے سامنے تو رسپیکٹ کر لیں گے, پیچھے تو نہیں کریں گے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے آپ سے خوف زدہ رہیں, کیونکہ پھر خوف زدہ ہو کر تو ہمیشہ آپ ویٹ کرتے ہیں کہ کب مجھے تھوڑا سا روم ملے, موقع ملے اور میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں. تو آپ نے ماں باپ کی جو مثال دے دی وہ بہت ہی الٹیمیٹ مثال ہے. اور میں سب سے جو اس وقت سن رہے ہیں گاڑیوں میں یا گھروں پہ یا کہیں بھی, میں سب سے کہوں گا کہ ذرا آنکھیں بند, گاڑی والے تو آنکھیں نہ بند کریں, لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ آنکھیں بند کر کے یہ ذرا سوچیں, دیکھیں, ماضی میں جائیں کہ کیا جب والدین کا چہرہ سامنے آتا ہے تو کیا شفقت اور محبت پہلے سامنے آتی ہے یا ان کا غصہ پہلے سامنے آتا ہے؟ کیونکہ والدین کا جو غصہ بھی ہم نے دیکھا وہ صرف ہمیں بچانے کے لیے تھا, ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا, ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں تھا. لیکن جب ہم اوور آل لائف پہ دیکھیں گے اپنے بچپن میں, تو پھر ہمیں محبت, سیکریفائسز, اور ایک جسے کہتے ہیں نا, جیسے مرغی اپنے پروں میں دبا کر بیٹھتی ہے اپنے بچوں کو, چوزوں کو, کہ کہیں بلی نہ لے جائے یا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, کوئی اور ان کو تکلیف نہ پہنچے. تو والدین جو ہے جب وہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں تو ان سے کروڑوں گنا زیادہ, یعنی جس نے والدین کو اپوائنٹ کیا ہمارے اوپر ایز سسٹینر فار دا ٹائم بینگ, تو اللہ کتنی محبت کرتے ہوں گے اپنے مخلوق سے. اللہ کتنا ہمارا بھلا چاہتے ہوں گے کہ ہم یہ جو اس دنیا کی جہنم ہے, جلن کی, حسد کی, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ریس ہے, اور جو شیطان کی جو ڈسٹریکشنز ہیں, اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیطان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس دنیا میں ہمیں بھٹکانے کے لیے, ہمیں مستقل ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ
ڈیسپریشن میں رکھنے کے لیے کہ ہم مور اینڈ مور کے چکر میں انسیٹسفائیڈ ہی اس دنیا سے چلے جائیں اور اپنے رب کو ناراض کر دیں، اپنے رب کے چوز کیے ہوئے راستے کو ہم نہ پا سکیں. تو اس لیے میں اس بات کو 100% انڈورس کرتا ہوں سسٹر پاون کہ اللہ سے رشتہ محبت کے ذریعے ہی بنایا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف میں نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں غلامی ہوگی. میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہوگی. میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق. ان کا رب کلیئر ہو چکا تھا، انہوں نے اپنے رب کو پا لیا تھا، اس کی حقیقت جان گئے تھے، اس لیے جھک گئے تھے، اپنی چوائس سے جھک گئے تھے. دنیا میں دو طریقے سے رول کیا جاتا ہے میرے عزیز سامعین، بھائیوں بہنوں بزرگوں. ایک جو ڈکٹیٹر کرتا ہے، بادشاہ کرتا ہے، جو ایک ظالم اور ایک ڈکٹیٹر بادشاہ ہوتا ہے، وہ خوف اور ہراساں کر کے، ہراس کر کے غلام بناتا ہے اپنی عوام کو. لوگ گھبراتے اور ڈرتے ہیں، اپنی عزتیں بچاتے ہیں اس سے. اور ایک رول کیا جاتا ہے جیسے انبیاء نے رول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رول کیا، اور وہ رول جو ہے وہ دلوں پر کیا جاتا ہے. ایک نے خوف سے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ایک نے غلاموں کو ایسا آزاد کیا کہ غلام بائی چوائس غلام بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی جن اصحابہ کو غلامی سے نکالا، ان کو آزاد کر دیا، وہ بائی چوائس غلام ہو گئے. کیا خوبصورت بات ہے یہ. اور یہ میرے استاد محترم نے ایک دفعہ کی تھی ہماری کلاس میں کہ جن کو آزاد کیا وہ بائی چوائس غلام ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ ہوتی ہے ایکچوئل محبت، اور یہ ہوتا ہے اللہ سے رشتہ، اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تک ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر نہیں آئے گی، ان کی شفقت کی، ان کی محبت کی، ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، ان کی برداشت کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ تو ان پہ بہت ہی شفیق ہے، ان کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تو سخت دل ہوتا، ان کے ساتھ ہارش ہوتا، ایروگنٹ ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تیرے پاس سے دور ہو جاتے، بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ تو ان پہ مہربان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معیار تھا ایمان کا، اس معیار پر تو کوئی بھی نہیں تھا. اگر وہ اپنے معیار سے دیکھنا شروع کر دیتے اور جج کرنا شروع کر دیتے تو آس پاس کوئی بھی نہ بیٹھا ہوتا. لیکن انہوں نے تربیت کی، درگزر کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ. تو کیا ہوا؟ اصحابہ کرام بن گئے، پروڈیوس ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن گئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بن گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بن گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بن گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بن گئے. اور ایسے بہت سارے جو ہے وہ سپر سٹارز اسلام کے ڈیولپ ہو گئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنسسٹنٹ محنت، محبت، شفقت اور تربیت تھی. تو اس لیے خوف کا کوئی روم نہیں ہے اللہ کے ساتھ رشتے میں. آپ جب صاحب تو جی کیوں لوگ یوزلی یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت طریقوں سے لوگوں کو کہتے ہیں یہ نہیں کرو گے یہ ہو جائے گا جہنم کی آگ. اینڈ آئی نو ٹو بی پریکٹیکل، آج کے جنریشن کے لوگ جو ہیں ان کو اس طرح کی باتوں سے اگر ہم اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کے لیے بڑا ان پریکٹیکل، بڑا فیک ساؤنڈ کرے گا. دیکھیں، جب میں چھوٹا تھا تو میں نے ایک کتاب پڑھ لی، اب وہ پاکستان میں شکر ہے کہ بین کر دی گئی ہے. جو کسی نے اپنی
کچھ فینٹیسیز لکھتی تھی اس میں، تو مجھے کئی دن نیند نہیں آئی پڑھ کے، میں ڈسٹربڈ ہو گیا تھا، گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے. میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا اس کتاب کا. اور اس میں جب میں نے پڑھا اور مجھے لگا کہ کیونکہ میں نے بہت ساری نمازیں مس کی تھی، اور اس کا جو سزا اس میں بیان کی گئی تھی وہ اتنے کروڑ اور اربوں سال کی سزا تھی. تو میں نے کہا جب اتنے اربوں سال کی سزا ملنی ہی ہے تو اب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب تو میرا جو ہونا تھا ہو گیا. انسان دیکھیں، بچہ جب غلطی کر کے گھر آتا ہے، پھر میں والدین کی مثال دوں گا، تو آپ کیا اس کو مار کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یا اس کو آپ اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں کہ مجھ سے کون سی تربیت میں کمی رہ گئی جو اس نے یہ غلطی کی، اور اس کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کو پیار کر کے پھر آپ دوبارہ سے کھڑا کر دیتے ہیں. تو میں سب سے یہ سوال کروں گا کہ اگر اللہ ایک مجرم کو معاف کر سکتا ہے توبہ کرنے پر، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحشی کو معاف کر سکتے ہیں، جنہوں نے ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسیسینیٹ کیا تھا جنگ کے دوران، یعنی وہ جنگ لڑنے نہیں گیا تھا، اسیسینیٹ کرنے گیا تھا، مرڈر کرنے گیا تھا. اور پھر ابو سفیان جو بعد میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہلائے، ان کی جو اہلیہ تھی ہند، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا. تو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے ایک مجرم کی، تو پھر خوف کس بات کا؟ کیا میں کسی کو ڈراؤں یا اس کو انسینٹیو دوں کہ آؤ اللہ کی طرف تمہارا سارا پچھلا گناہ معاف کرتے ہیں؟ اگر مجھے میرے استاد نے پہلے دن یہ کہا ہوتا کہ تم تو پارٹیز کرنے والے ہو، تم تو انٹرٹینر ہو، تمہاری لائف میں تو اتنے سارے گناہ ہیں، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے قرآن میں اور اللہ کے ہاں، تو میں وہی کر رہا ہوتا اب تک. تو انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے سورہ زمر 39 اس کی 53 نمبر آیت بیان کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قل یا عبادی، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. شیطان مایوس کرتا ہے، اللہ مایوسی دور کرتے ہیں، رحمت میں لے کر آتے ہیں. شیطان دور کرتا ہے، ڈسکنیکٹ کرتا ہے اللہ سے. تو رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے، یہ کمانڈ ہے پچھلا ڈیلیٹ کرنے کی. تو جب مجھے یہ آفر ملی زندگی میں کہ میرا سارا پچھلا گناہ، میری ساری فائلیں، میرا سارا ریکارڈ اللہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب آ جاؤ، تو اس سے اچھی تو پوری زندگی میں مجھے بات ہی سننے کو نہیں ملی تھی. مجھے تو صرف کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ تم حرام کام کرتے ہو، تم غلط کام کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. تو میں دین سے دور ہو گیا تھا. تو میں نے آپ کو اپنی زندگی سے مثال دے دی کہ آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں گناہ گار انسان، وہی زندگی گزاری نا میں نے، ایک اپنی مرضی کی فری لائف. تو اگر اللہ مجھے معاف نہ کرتے تو مجھے ان سے محبت کیسے ہوتی جو آج مجھے ان کے نام سے، ان کے کلام سے، ان کے دین سے، ان کے انبیاء سے، ان کے نیک لوگوں سے، ان کے ایمان والوں سے مجھے محبت ہو گئی ہے. اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں سے مجھے محبت ہو گئی ہے. تبھی تو میں والنٹریلی یہ کام کرتا ہوں، میں یہ اللہ کی بات کرتا ہوں تاکہ مجھ سے کہیں بہتر لوگ جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو بھی اللہ مل جائے. تو خوف پھیلا کر، ڈرا کر، دھمکا کر آپ کبھی بھی کسی کو اللہ کی طرف نہیں بلا سکتے. اور قرآن مجید میں دعوت دینے والوں کی اللہ نے باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اور دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف وزڈم کے ساتھ، ہے جی، والموعظۃ الحسنہ، اور بیسٹ واز کے ساتھ، ایک حسنہ، ایک بیسٹ احسان والی سپیچ کے ساتھ، جس کے اندر کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کو امبیرس کرنا، کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو سزا سنانا نہ ہو، بلکہ اس کے لیے دروازہ کھل رہا ہو تاکہ اس کا دل کرے کہ میں رب کو اور جانوں،
اگر میرے وہ گناہ معاف کرتا ہے، مجھے بہتر انسان بنا سکتا ہے، میرے لیے بھی جنت ہو سکتی ہے، میرے رشتے بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ شیطان آپ کو گیو اپ کرواتا ہے. شیطان کہتا ہے بس یہی لائف ہے، اب تمہارے لیے اس سے باہر راستہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ آپ کو اللہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. تو اس لیے میں سب سے یہ سوال کروں گا، کیا اگر اللہ ایک مجرم اور گناہ گار کی توبہ قبول کر سکتا ہے تو کیا ہم میں اتنی بھی سنسیریٹی، اتنا بھی خلوص باقی نہیں رہ گیا کہ ہم اس سے ایک سچی توبہ ہی کر لیں؟ اللہ کو صرف سچی توبہ چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، واپس آؤ، پلٹو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، ایک سچی سنسیر توبہ کے ساتھ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، شاید تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے. تو اللہ تو بلا رہے ہیں. اور سورہ نساء میں ایک اور آیت بتانا چاہتا ہوں، اس کی آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 146 اور 147 کہ اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ تو بھلا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اور بے شک اللہ قدردان، ایکنالج کرنے والا، شاکرن علیما، شکر گزار اللہ بھی ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا جو صحیح چوائس بناتے ہیں زندگی میں. تو یہ سسٹر پروین اس بات کا جواب ہے کہ اللہ سے رشتہ محبت کے ساتھ ہی بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز اور میں اس کی ایک دوسری حد بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو سزا یا پنشمنٹ حساب کتاب رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر وہ پنشمنٹ، سزا اور حساب کتاب نہ ہوتا تو ظلم کرنے والے، انجسٹ لوگ، طاقتور لوگ، معصوم، غریب، ضعیف اور نیک اچھے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ایک جسٹس سسٹم انٹروڈیوس کیا کہ انسان جسٹس کے ساتھ رہیں، اور انسانوں نے وہ سسٹم اپنا لیا خوشی خوشی. آپ کیوں اوور سپیڈ نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے ٹکٹ ملے گی، اور وہاں نیوزی لینڈ میں تو آپ پولیس والے کو خرید بھی نہیں سکتے. جی سسٹر پاون. جی نجم صاحب، بہت بہت اچھی بات آپ نے آج بتائی ہے، کیونکہ انسان ایک بار اگر انجانے میں ہی گناہ کے راستے پر چلا جاتا ہے تو ان کو اتنا خوف میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ چاہ کر کے بھی واپس صحیح راستے پر آنا چاہے تو اس کو لگتا ہے یار یہ سب تو مجھے آلریڈی جھیلنا ہی پڑے گا. تو وہ ان راستوں پر، صحیح راستے پر آنے سے ہم ان کو ڈرا دیا کرتے ہیں. نجم صاحب، آپ نے اپنی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے، اپنے ایکسپیرینس کا حوالہ دیتے ہوئے جو اتنی اچھی طرح سے ہمارے تمام سننے والوں کو سمجھایا ہے، اس لیے آپ کو تہہ دل سے شکریہ نجم صاحب. دس ریئلی ورکس فار ایوری ون. نہیں، تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے اچھے سوال کرتے ہیں. اور جس طرح میرا نقصان ہو سکتا تھا، میں ہمیشہ کے لیے اللہ سے دور ہو سکتا تھا، تو ہو سکتا ہے آج ہماری بات سن کے ریڈیو ترانہ کے ذریعے بہت سارے لوگ کے دل میں یہ امنگ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے رب کو پہلے سے زیادہ جانیں. کیونکہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جتنا آپ اس کو جانیں گے اتنی آپ کو اس سے محبت ہوتی جائے گی. بغیر جانے محبت نہیں ہوتی. کسی کو جانتے ہیں تو محبت ہوتی ہے. اس کے احسانات جانیں گے. کیوں اصحابہ کرام پوری رات روتے تھے؟ خوف میں روتے تھے کیا؟ کیوں پوری رات عبادت کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ ان کو اللہ کے احسانات کا، اللہ کے درگزر کا پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کتنا درگزر کرتے ہیں، کتنا معاف کرتے ہیں طاقت ہونے کے باوجود. تو جتنا ہم اللہ کو جانتے جائیں گے اتنا اس سے دل سے محبت کرتے جائیں گے. اور ایک چیز اور بھی جاتے جاتے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اللہ سے رشتہ ضرورتوں کا اور چیزوں کا نہ رکھیے، کیونکہ جب وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. پھر ہم اللہ کو تب یاد کریں گے جب دوبارہ ضرورت پڑے گی. اور میں سسٹر بابن سے کہوں گا کہ مجھے ضرور یاد کروائیں. کسی دن ہم اسی پر بات کریں گے کہ اللہ کے ساتھ رشتہ ضرورتوں کا بنایا جائے یا اس سے رشتہ ڈالنے کے لیے بنایا جائے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے. کیونکہ جس کو بادشاہ مل جاتا ہے اس کے پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہمارے استاد ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر بادشاہ تم سے پوچھے کیا چاہیے تو ایک
बेवकूफ इंसान कहेगा मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, इतनी जमीन, इतनी गाड़ियां, इतने नौकर चाकर। और जो अक्लमंद इंसान होगा वो कहेगा मुझे अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि जब आप बादशाह के साथ हो जाएंगे तो जब बादशाह को सैल्यूट पड़ेगा तो आपको भी पड़ रहा होगा। एक बादशाह का जो ड्राइवर होता है प्रेसिडेंट का, जनरल्स भी जब सैल्यूट करते हैं तो ड्राइवर को भी सैल्यूट मिल रहा होता है। एक मिसाल दे रहा हूं। तो अल्लाह के साथ होने में पूरी कायनात आपके लिए है, अल्लाह के तमाम नेमतें और रहमतें आपके लिए हैं। तो उससे छोटी छोटी चीजें क्यों मांगे, उससे वो खुद ही क्यों ना मांग लेंगे, अल्लाह तू हमें मिल जा, तू हमें अपना बना ले। तो ये इसी बात के ऊपर आज मैं इख्तिताम करूंगा बात का, कि अल्लाह को अपना बनाना है, अल्लाह का बनना है, और इसमें खौफ वौफ का कोई चक्कर नहीं है, मोहब्बत और कॉन्शियसनेस का चक्कर है। वालिदैन से हम डरते नहीं है, वो टार्जन नहीं है जो गोली मार देंगे या कोई वो बंदूक लेके नहीं बैठे होते। हम वालिदैन की नाराजगी से डरते हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। इसीलिए बड़े बड़े नौजवान भी जो है माँ बाप के आगे आंखें नीचे कर लेते हैं, अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं, सिगरेट छुपा लेते हैं, कोई भी गलत काम कर रहे होते हैं माँ बाप के सामने नहीं करते। तो इसी बात पर मैं इख्तिताम करूंगा सिस्टर पवन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साहब। इंशाल्लाह कल दोबारा से मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो ये छोटी सी गुफ्तगू न्यूजीलैंड का जो ये रेडियो चैनल है रेडियो तराना, उसके साथ हमने की। और डेली ये कोई ऐसा सवाल कर देती है जो जिससे ईमान बढ़ जाता है और रीअश्योरेंस मिलती है। और मैं और ज्यादा शुक्रगुजार हो जाता हूँ अपने रब का कि उसने इस काबिल बनाया है कि हम उसकी बात करने के काबिल हुए और उसके अपने कलाम को समझने के काबिल हुए। एंड आई बिकम मोर थैंकफुल टू माई ओन टीचर मिस्टर बाबर चौधरी, जिनकी बर्दाश्त और एक कंसिस्टेंट मेहनत और तरबियत की वजह से मेरे जैसा एक गुनहगार इंसान इस काबिल हुआ कि मैं अपने रब के बारे में थोड़ी सी बात कर सकता हूँ, उससे अपना रिश्ता, अपना ईमान जो मेरा उसके ऊपर है वो मैं किसी से शेयर कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।